السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میرے بھتیجے پر ڈورے ڈالنے کی؟ مامی نے زوردار تھپڑ مار کر اس کا ہاتھ کھینچ کر بھری محفل میں شرمندہ کر دیا تھا۔ میرے ماں باپ کے مرنے کے بعد میرا واحد سہارا ماموں تھے۔ سب لوگ مجھ پر ہنس رہے تھے۔ میں روتے ہوئے وہاں سے بھاگی تو اچانک دروازے پر دستک ہوئی، اور گھر میں داخل ہونے والے انسان کو دیکھ کر میری مامی حیرت سے گنگ ہو گئی، کیونکہ وہ کوئی اور نہیں، میرا نام فائزہ ہے۔ میری زندگی کی شروعات ہی ایک اندھیرے سے ہوئی تھی، جب میں صرف 8 سال کی تھی۔ میرے ماں اور باپ ایک ایکسیڈنٹ میں دنیا سے چلے گئے تھے۔ میں اتنی چھوٹی تھی کہ مجھے پوری طرح سمجھ ہی نہیں آئی تھی کہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ میں ہر وقت اپنی ماں کو آوازیں دیتی رہتی، ان کے کپڑوں کو پکڑ کر روتی رہتی، لیکن وہ واپس نہیں آئے، اور جب حقیقت سامنے آئی تو مجھے سمجھ آ گئی تھی کہ اب وہ کبھی واپس نہیں آئیں گی۔ میرے ماں باپ کے بعد صرف ایک ہی رشتہ تھا جو باقی بچا تھا، وہ میرے ماموں تھے۔ وہ میری ماں کے بھائی تھے۔ وہ مجھے لینے آئے تو ان کی آنکھوں بھی رو رہی تھی۔ انہوں نے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا کہ اب میں تیری ماں بھی ہوں اور تیرا باپ بھی، تجھے بیٹی بنا کر پالوں گا، پوسوں گا، تجھے کبھی ماں باپ کی کمی محسوس نہیں ہونے دوں گا۔ اور مجھے ان کے ساتھ ان کے گھر لے جایا گیا۔ شروع میں تو سب کچھ بہت عجیب غریبوں سے تھا۔ میں ہر وقت خاموش رہتی، کسی سے بات نہیں کرتی تھی، اور اکثر ماں کی تصویریں دیکھ کر رویا کرتی تھی۔ لیکن میرے ماموں میرے ساتھ بہت محبت سے پیش آتے تھے۔ وہ روز میرے پاس بیٹھتے، میری کہانیاں سنتے، مجھے کہانیاں سناتے، اور مجھے اسکول میں داخل کروا دیا گیا۔ میری مامی کا رویہ شروع دن سے ہی بہت عجیب و غریب سا تھا۔ ان کی آنکھیں میں میرے لیے ایک سرد مہری تھی، اور کبھی کبھی تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ مجھے برداشت ہی نہیں کر پا رہی۔ وہ ہمیشہ مجھے ایسے دیکھتی تھی جیسے میں کوئی بوجھ ہوں، جیسے میں ان کے گھر میں زبردستی گھس آئی ہوں۔ مجھے بعد میں پتہ چلا کہ میری ماں اور میری مامی کے درمیان بہت پرانا جھگڑا تھا۔ ان کے دل میں میری ماں کے لیے نفرت تھی، اور چونکہ میں ان کی بیٹی تھی تو وہ نفرت مجھ پر بھی نکالتی تھی، اور مجھ سے ایسے سلوک کرتی جیسے میں ان کی ستیلی بیٹی بھی نہیں، کوئی غیر ہوں۔ مجھے الگ برتنوں میں کھانا ملتا تھا، اور اکثر ان کا بچا ہوا کھانا ہی دیا جاتا تھا۔ وہ مجھ سے گھر کے سارے کام کاج کرواتی، چاہے برتن دھونا ہو، فرش دھونا ہو، صاف کرنا ہو، یا کپڑے دھونا۔ یوں میں اسکول سے آتی تو مجھے پہلے کاموں کی فہرست دی جاتی۔ اگر کوئی کام وغیرہ رہ جاتا تو مجھے مار بھی پڑتی تھی۔ میرے ماموں کوشش کرتے تھے میرا ساتھ دیں، اور جب گھر میں ہوتے تو مجھ پر ہاتھ نہیں اٹھتا تھا، اور مجھے آرام بھی ملتا تھا۔ وہ میرے لیے چیزیں لاتے تھے، کبھی کبھی چھپ کر میری پسند کی چیزیں کھانے کو بھی دیتے تھے، لیکن ان کا بھی بس نہیں چلتا تھا، کیونکہ میری مامی کے سامنے وہ بھی خاموش ہو جاتے تھے۔ وہ شاید میری خاطر لڑنا جھگڑنا چاہتے تھے، لیکن گھریلو سکون کے لیے چپ چاپ رہتے تھے۔ ان کا ایک بیٹا تھا جلال، وہ میری ہی عمر کا تھا اور بہت ہی اچھا انسان تھا۔ ہم دونوں کا بچپن ایک ساتھ گزرا۔ ہم ایک ہی اسکول جاتے تھے، اور ہم ایک ساتھ ہی کھیلتے کودتے تھے، ایک ساتھ ہی ہنستے تھے، اور ایک ساتھ ہی روتے بھی تھے۔ جب کبھی کبھی مجھے میری مامی سے مار پڑتی یا کوئی سزا ملتی تو جلال میرے پاس بیٹھتا اور کہتا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ وہ کبھی کبھی میرے لیے چاکلیٹس چھپا کر لاتا اور مجھے کہتا کہ یہ میری بہن کے لیے ہے۔ میں اس کے ساتھ بہت کمفرٹیبل تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے رازدار تھے، لیکن جب ہم 14 سال کے قریب ہوئے تو ایک دن اچانک مجھے پتہ چلا جلال کو باہر کے ملک بھیجا جا رہا ہے پڑھنے کے لیے۔ میری مامی نے صاف صاف کہہ دیا تھا
کہ اس کی پڑھائی کا ماحول یہاں نہیں ہے، وہ باہر جا کر کچھ بنے گا، لیکن میرے دل میں شک تھا کہ وہ صرف اس لیے بھیج رہی ہیں کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے، کیونکہ وہ اکثر کہتی تھی کہ میں منحوس ہوں اور میرے ساتھ وہ وقت گزارنے سے ان کے بیٹے کا بھی وقت برا آ جائے گا۔ جلال کے چلے جانے کے بعد میرے لیے زندگی اور بھی مشکل ہو گئی۔ اب میرے ساتھ نہ کوئی کھیلنے والا تھا، نہ کوئی باتیں کرنے والا۔ میں اب بالکل اکیلی ہو گئی تھی۔ میرے دن گھر کے کاموں میں اور راتیں آنکھوں کے آنسوؤں میں گزرتی تھی۔ میری مامی کا رویہ اب مزید سخت ہو چکا تھا۔ وہ اپنی ساری تھکن، غصہ اور نفرت مجھ پر نکالتی تھی۔ وہ کہتی تھی کہ میں اس گھر کے لیے بوجھ ہوں، اگر میری ماں زندہ ہوتی تو وہ بھی مجھے پھینک دیتی۔ میں زندگی کو سہنے کا ہنر سیکھ لیا تھا۔ میں چپ چاپ رہتی تھی، بس وقت کاٹتی تھی۔ ماموں کبھی کبھار مجھے سمجھاتے تھے، کہتے تھے کہ میں بہت ہونہار لڑکی ہوں، مجھے اپنی پڑھائی پر توجہ دینی چاہیے، اور وہ وعدہ کرتے تھے کہ میری شادی کسی بہت اچھے گھر میں کریں گے جہاں پر مجھے خوشی ملے گی، اور وہ کہتے تھے کہ اس گھر میں اگر تجھے سکون نہیں ملا تو اگلا گھر تیرے لیے جنت بنے گا۔ اب میں 20 سال کی ہو چکی تھی اور جلال 22 سال کا۔ جلال واپس آ چکا تھا۔ وہ پہلے سے بہت مختلف لگ رہا تھا، لیکن میری آنکھوں میں اس کے لیے وہی بچپن والی محبت تھی جو صرف ایک کزن اور دوست کے لیے ہوتی ہے۔ میں نے کبھی اس کے بارے میں اس سے آگے سوچا ہی نہیں تھا، کیونکہ میں جانتی تھی کہ میری مامی کبھی بھی نہیں چاہیں گی کہ ہم دونوں کا کوئی رشتہ بنے، اور میرے ماموں بھی اس بات سے واقف تھے۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی بیوی یہ رشتہ کبھی قبول نہیں کرے گی۔ میں باہر صحن میں بیٹھی تھی اور میرے سامنے ایک پرانی سی بالٹی تھی جس میں صابن ڈال کر کپڑے دھو رہی تھی۔ میرے ہاتھ مسلسل پانی میں بھیگ رہے تھے اور صابن کی جھاگ میری ہتھیلیوں سے لپٹی ہوئی تھی۔ میرے کپڑے گیلے ہو چکے تھے اور دھوپ اتنی تیز تھی کہ مجھے دھوپ کی پرواہ نہیں تھی۔ میں اپنی دنیا میں گم ہو کر کپڑوں پر برش مار رہی تھی کہ اچانک میری مامی غصے سے بھری ہوئی میرے قریب چلی آئی، اور ان کی چال سے ہی مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ اب کچھ برا سننے کو ملے گا۔ ان کی آنکھیں غصے سے لال تھیں اور چہرے پر وہی نفرت چھائی ہوئی تھی جو ہمیشہ میرے لیے مخصوص تھی۔ وہ سر پر کھڑی ہو گئیں اور چیخ کر بولیں، تم نے کپڑے دھوتے دھوتے میرا سوٹ خراب کر دیا ہے۔ وہ کہہ رہی تھی کہ وہ 15,000 کا قیمتی سوٹ تھا جسے میں نے برباد کر دیا ہے۔ میں نظریں جھکا کر کہا کہ مامی، میں نے کچھ بھی نہیں کیا، لیکن آپ کو ایسا لگتا ہے تو میں معافی مانگتی ہوں۔ یہ سن کر ان کا پارا اور زیادہ چڑھ گیا تھا۔ وہ مزید غصے سے بولی، تیری معافی مانگنے سے کیا میرا سوٹ ٹھیک ہو جائے گا؟ انہوں نے مجھے زور سے دھکا دیا اور میں لڑ کھڑا گئی۔ میرے پیر کے نیچے زمین گیلی تھی، صابن کا پانی وہیں گرا ہوا تھا جہاں میں دھو رہی تھی، اور میرا پیر پھسل گیا۔ میں توازن نہ رکھ سکی اور سیدھی گیٹ کی طرف جا گری جہاں پر اینٹوں کا ایک ڈھیر پڑا تھا۔ میرا جسم ہوا میں جھولتا ہوا نیچے جا رہا تھا اور میں نے آنکھیں بند کر لیں۔ مجھے لگا اب میرا سر کسی نکولی اینٹ سے ٹکرا کر پھٹ جائے گا، لیکن میرے جسم کو کسی نے آسمان سے آ کر تھام لیا تھا۔ میرے ارد گرد کی ہوا رکی اور دو مضبوط بازوؤں نے مجھے زمین پر گرنے سے پہلے ہی قابو میں کر لیا۔ میری کمر کو کسی نے بہت نرمی سے پکڑا اور میرے ہاتھ کسی کی چھاتی سے لگے ہوئے تھے۔ میرے جسم میں سنسنی دوڑ گئی تھی۔ میں نے خوف سے آنکھیں بند کر لی تھیں اور میری سانسیں تیز ہو چکی۔ جب کچھ پل کے بعد میں نے ہمت کر کے آنکھیں کھولی تو میں حیرت کے سمندر میں ڈوب گئی۔ میرے سامنے جو چہرہ تھا وہ کوئی اور نہیں، جلال کا تھا۔ وہی جلال جو میرے بچپن میں کی یادوں میں سے ایک تھا، لیکن اب وہ جلال نہیں رہا تھا۔ وہ ایک مکمل جوان مرد بن چکا تھا۔ اس کی آنکھیں گہری تھیں اور چہرہ سنجیدہ۔
اس کی باہوں میں ایک مضبوطی تھی اور آواز میں اعتماد۔ میں بھرے لہجے میں پھر بھی اندر سے خوش ہو گئی تھی، کیونکہ 8 سال کے بعد میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ مسکرا رہا تھا، اس کے لبوں پر شرارت تھی۔ کہنے لگا، کیا ہو گیا تمہیں؟ میرے آنے کی خبر ملی تو بھاگی بھاگی چلی آئی۔ میں نے ابھی تک اس کی بات کا جواب نہیں دیا تھا، میں صرف اسے دیکھ رہی تھی۔ وہی جلال تھا، میرا دوست، میرا کزن، میرا ساتھی۔ لیکن پھر منظر بدل گیا۔ میں میری مامی وہیں پہنچ گئی تھی۔ انہوں نے سب کچھ دیکھ لیا تھا، اور جیسے انہوں نے جلال کو دیکھا ان کے چہرے پر ایک دم سے خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ وہ آگے بڑھیں اور کہنے لگی کہ جلال بیٹا، تم کہاں سے آ گئے؟ تم نے تو بتایا ہی نہیں۔ جلال نے ہنستے ہوئے کہا، میں آپ لوگوں کو سرپرائز دینا چاہتا تھا، کیونکہ 2 دن کے بعد میری سالگرہ ہے، اور میں چاہتا تھا کہ اس بار میری سالگرہ میرے گھر والوں کے ساتھ منائی جائے۔ اس کی بات سن کر اور زیادہ خوشی ہو گئی مامی۔ ان کی آنکھوں میں چمک آ گئی، جیسے ان کی دنیا کی ساری خوشی لوٹ آئی ہو۔ انہوں نے مجھے ایک بار پھر سے نظر انداز کر دیا اور کہا کہ تو یہاں کیوں کھڑی ہے؟ جا کوئی اچھا سا کھانا بنا کر آ، جلال آیا ہے، آج کھانے میں مزہ آنا چاہیے، آج کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے۔ ان کا لہجہ بدلا ہوا تھا، جیسے وہ سب کچھ بھول گئی تھی جو کچھ منٹ پہلے ہوا تھا۔ میں نے کچھ نہیں کیا، میں اندر کی طرف چل پڑی۔ میرے قدم بھاری تھے، لیکن دل کے اندر کہیں ہلکی سی چمک تھی۔ شاید جلال کے واپس آنے سے میری زندگی کا رنگ بدلنے لے گا، شاید آپ کچھ اور ہی ہو۔ لیکن میرے اندر ایک خوف بھی تھا، کہ کیونکہ جہاں امید ہوتی ہے وہاں ڈر بھی ہوتا ہے، اور میں اس امید اور خوف کے بیچ خاموشی سے کچن کی طرف چل دی تھی۔ جب جلال یہاں سے گیا تھا تو ہم بہت اچھے دوست تھے۔ بچپن کی ہر خوشی، ہر یاد ایک دوسرے سے جڑی ہوئی تھی۔ وہ میرے ساتھ کھیلتا تھا، مجھے ہنساتا تھا، اور جب میں روتی تھی تو میرے آنسو پونچھتا تھا۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ سب کچھ بدل گیا۔ میں اب سمجھ چکی تھی کہ مامی میری اور جلال کی دوستی کو کبھی قبول نہیں کریں گی۔ میں نے خود کو پیچھے کر لیا تھا، اور دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ اب میں جلال سے دور رہوں گی۔ جلال کو اس بات کی خبر نہیں تھی۔ وہ جب آیا تو وہ بالکل ویسا ہی تھا جیسے بچپن میں تھا۔ وہ مسکرا کر بات کرتا تھا، میری خیریت پوچھتا، اور کوشش کرتا تھا کہ میں بھی اس کی باتوں میں شامل ہو جاؤں۔ لیکن میں جان بوجھ کر چپ چاپ رہتی تھی۔ دل میں خوف تھا، اگر مامی نے کچھ اور سمجھ لیا تو میرا یہاں رہنا بھی مشکل ہو جائے گا۔ اور اس دن جب کھانا تیار ہو گیا اور دسترخوان بچھا دیا گیا تو جلال بیٹھتے ہی میری طرف دیکھ کر بولا، کیا تم بیٹھو گی نہیں؟ کیا تم ہمارے ساتھ کھانا نہیں کھاؤ گی؟ میں نے جھوٹ بول دیا کہ مجھے کچھ کام ہے، اس لیے میں کھا لوں گی، جبکہ حقیقت تو یہ تھی کہ میں تو ہمیشہ کی طرح کچن میں ہی بیٹھ کر کھانا کھاتی تھی، سب سے الگ، سب سے چھپ کر۔ اس دن بھی میں وہیں جا کر بیٹھ گئی اور چپ چاپ کھانے کے نوالے توڑ رہی تھی۔ لیکن میں نے محسوس کیا کہ دور سے جلال مجھے دیکھ رہا ہے۔ وہ شاید میرے جھوٹ کو سچ سمجھ چکا تھا، مگر اس نے کہا کچھ نہیں۔ اس کے بعد اس نے میرے ساتھ مامی کا رویہ بھی نوٹ کرنا شروع کر دیا۔ وہ دیکھنے لگا کس طرح وہ مجھے کبھی بھی کوئی کام کرنے سے منع نہیں کرتی تھی۔ وہ مجھے دیکھنے لگا، وہ کبھی بھی مجھے میرے نام سے نہیں بلاتی، مجھے اے لڑکی، او لڑکی کہہ کر آواز دیتی، جیسے میں کوئی ملاز ہوں۔ میرے ہاتھوں میں ہمیشہ جھاڑو ہوتا یا کوئی اور برتن پکڑا ہوتا۔ میرے کپڑے بھی پرانے ہوتے، جو کئی سالوں سے بنائے بیٹھے ہوئے تھے، پرانے بھی تھے جو کئی سالوں سے بدلنے کا وقت ہی نہیں آیا تھا۔ میرے جوتے بھی جگہ جگہ سے پھٹے ہوئے تھے، مگر کوئی پرواہ کرنے والا ہی نہیں تھا۔ ایک دن جلال میرے پاس بیٹھا اور کہنے لگا کہ پھر تم نے پڑھائی کہاں تک کی؟ میں نے ایک لمحے کو خاموشی اختیار کی، پھر آہستہ سے کہا، میری پڑھائی تو تب ہی چھوٹ گئی تھی جب تم یہاں سے چلے گئے تھے۔
اس وقت میں 8ویں جماعت میں تھی اور اس کے پیپرز بھی نہیں دیے تھے۔ وہ حیران رہ گیا اور کہنے لگا کیا مطلب تم نے پیپرز نہیں دیے؟ تو میں نے کہا مامی نے کہا تھا کہ اس کی پڑھائی کرا کے کیا فائدہ، یہ تو گھر کے کام کاج کے لیے رکھی جاتی ہے۔ یہ بات سن کر جلال جیسے خاموش ہو گیا، اس کے چہرے پر حیرت اور غصہ دونوں جھلکنے لگے۔ وہ کہنے لگا کیا واقعی تمہاری پڑھائی یوں ہی روک دی گئی؟ میں نے کہا ہاں، کیونکہ پھر گھر کے کام کون کرتا؟ وہ کوئی دیر کچھ بول نہ سکا، جیسے اسے یقین نہ آ رہا ہو کہ جس لڑکی کے ساتھ وہ اتنے سالوں بعد ملا ہے وہ اس قدر محرومیوں میں پلی بڑی ہوئی ہے۔ جب مامی نے یہ دیکھا کہ جلال مجھ سے زیادہ باتیں کر رہا ہے تو انہوں نے یہ بات کھٹکنے لگی۔ وہ اندر جا کر جلال کو بلایا اور کہا تم اس سے دور رہا کرو، کیونکہ اس کے ساتھ اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اتنی دور سے آئے ہو، اتنے سالوں بعد آئے ہو، میرے پاس بیٹھو، مجھ سے باتیں کرو۔ لیکن جلال کا دھیان بار بار میری طرف چلا جاتا۔ ایک دن صبح جب میں جھاڑو لگا رہی تھی تو وہ صبح صحن میں آ گیا اور کہنے لگا تم کیوں صبح صبح جھاڑو لگا رہی ہو؟ کیا اس گھر میں کوئی اور نوکرانی نہیں؟ میں نے نظریں جھکا لیں کیونکہ میں جواب میں کچھ نہیں کہہ سکتی تھی۔ جلال کا لہجہ سخت ہوتا جا رہا تھا۔ وہ مامی کے پاس چلا گیا اور بولا نوکرانی تو رکھی جا سکتی ہے، پھر اس سے کیوں سارے کام کروائے جاتے ہیں؟ مامی کا لہجہ اس وقت عجیب سا ہو گیا۔ وہ ہنستے ہوئے کہنے لگی کہ اس کو خود کام کرنے کا شوق ہے، ویسے بھی یہ پورا دن گھر میں کرتی کیا ہے؟ جوان لڑکیاں اگر گھر فارغ بیٹھی رہیں تو اچھا نہیں لگتا، جب گھر کے کام کاج کر لیتی ہیں تو اسی کا وقت بھی گزر جاتا ہے۔ جلال نے کچھ نہیں کہا، لیکن میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھ لیا تھا، وہ سب کچھ سمجھ چکا ہے۔ ایک دن میں نے نہیں بلکہ ایک دن اسے ہی اندازہ ہو گیا کہ میرے ساتھ یہاں کیا سلوک کیا جا رہا ہے۔ وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا اور سب کچھ جان چکا تھا۔ 2 دن بعد اس کی سالگرہ تھی۔ مامی نے اعلان کر دیا کہ بہت بڑی پارٹی ہوگی۔ انہوں نے پورے محلے کو بلایا، کچھ رشتہ دار بھی آنے لگے۔ انہوں نے گھر کو سجایا، لائٹیں لگوا دیں، بڑے بڑے برتن نکالے گئے۔ امی کہنے لگی مامی کہ میرا بیٹا اتنے سالوں بعد آیا ہے، میں اپنا جشن ایسا ہی ہوگا جیسے گھر میں شادی ہو رہی ہے۔ اس دن جلال میرے لیے ایک خوبصورت جوڑا لایا، وہ بہت پیارا اور قیمتی لگ رہا تھا۔ میں نے وہ لباس ہاتھ میں لیا تو دل بھر آیا، لیکن مامی کی نظریں وہیں آ کر ٹھک گئیں۔ وہ جلدی سے بولیں اس کے لیے لانے کی کیا ضرورت تھی؟ تمہیں تو نسیمہ کے لیے کپڑے لانے چاہیے تھے۔ جلال حیرت سے بولا نسیمہ کون؟ مامی کہنے لگی تمہاری خالہ کی بیٹی، اور کون؟ تم اسے بھول گئے ہو، تمہیں اسے بھولنا نہیں چاہیے، وہی تو تمہارے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہے۔ جلال کا چہرہ بدل گیا، اس نے الجھ کر پوچھا کہ وہ میرے انتظار میں کیوں بیٹھی ہے؟ مامی نے نظریں چرائیں، لیکن جلال اب سنجیدہ ہو چکا تھا۔ وہ سمجھنے لگا کوئی بات ہے جو اسے ابھی تک نہیں بتائی گی، اور حقیقت یہ تھی کہ مامی اس تقریب میں جلال اور نسیمہ کے رشتے کا اعلان کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، جس نے نہ صرف مجھے بلکہ جلال کو بھی بے خبر رکھا جا رہا تھا۔ جلال صبح سے ہی مجھے دیکھ رہا تھا، میں گھر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک کام میں جتی ہوئی تھی، جھاڑو سے لے کر فرش دھونا، برتن سمیٹنا، پانی بھرنا اور کھانے کے انتظامات میں بھی ہاتھ بٹانا، سب کچھ میرے ذمہ تھا۔ لیکن میری مامی کو میرے کام کی ہی کبھی قدر نہیں رہی تھی، اور آج بھی وہی کچھ ہوا۔ وہ خوبصورت جوڑا جو جلال میرے لیے باہر سے لایا تھا وہ بھی مجھے نہیں دیا گیا، بلکہ انہوں نے وہ جوڑا نسیمہ کے گھر بھجوا دیا تاکہ وہ پارلر جائے اور تیار ہو کر آ جائے اور اس جوڑے میں ہی تقریب میں آ جائے۔ مجھے کوئی افسوس نہ ہوا، کیونکہ مجھے اس گھر سے کسی چیز کی خیر کی امید بھی نہ تھی۔ میری خواہشیں، میری خوشیاں، میرے جذبات، سب کچھ میں برسوں پہلے دفن کر چکی تھی۔ لیکن جلال کو دیکھ کر دل میں ایک آس جاگی تھی، مگر میں نے اس کو بھی بہت جلد دفن کرنے کو تیار تھی، کیونکہ اس گھر میں میرے حق میں کوئی چیز مجھے کبھی ملی ہی نہیں تھی۔ جلال کی نظریں دن بھر مجھ پر تھیں، لیکن وہ کچھ بول نہیں
پا رہا تھا۔ جیسے ہی وہ خاموش سے ہر منظر دیکھنے کو اور آنکھوں کے میں قید کر رکھا تھا منظر کو، لیکن میں نہ جانتی تھی کہ اس کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ جب مہمان آنا شروع ہو گئے تو میں حسب معمول ایک سائے کی طرح پیچھے ہو گئی۔ میں کوشش کر رہی تھی کسی کی نظروں میں نہ آؤں، کسی سے نظر نہ ملے، لیکن پھر بھی کچھ نظروں سے بچنا ممکن نہیں ہوتا۔ مامی کا ایک بھتیجا تھا، وہ مجھے مسلسل گھور رہا تھا۔ اس کی نظریں میرے چہرے پر تھیں اور میرے جسم پر بھی۔ وہ مجھے ان چیزوں آنکھوں سے دیکھ رہا تھا کہ کوئی بھی سامان ہو، اور یہ نظریں ان کی بے حسی مجھے اندر سے زخمی کر رہی تھی۔ اس نے موقع ملتے ہی بات چیت شروع کرنے کی کوشش کی، کبھی میرے قریب آتا، کبھی میرے فضول سا سوال کرتا، اور پھر بار بار میری طرف دیکھ کر خوب ہنستا، جیسے میرے وجود کو حقیر سمجھ رہا ہو۔ میں خود کو بہت انکمفرٹیبل محسوس کر رہی تھی۔ میرا دل کر رہا تھا کہ میں بھاگ کر ماموں کو بتا دوں، ان کے خاندان کا لڑکا مجھ پر گندی نظریں رکھتا ہے، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہیں تقریب میں کوئی تماشا نہ ہو جائے، کہیں کوئی لڑکی جھگڑا نہ کر دے اور مامی مجھے یہ الزام نہ دے دیں۔ لیکن جو ہوا وہ میری سوچ سے بھی زیادہ برا تھا۔ تقریب زور و شور سے چل رہی تھی، لوگ ہنس رہے تھے، خوشبو پھیلی ہوئی تھی، خوشیاں منائی جا رہی تھیں، اور کھانا لگنے ہی والا تھا کہ وہ لڑکا ایک دم میرے قریب آ گیا۔ اس نے آگے بڑھ کر میرے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی، اس سے پہلے کہ میں اس کے منہ پر تھپڑ مارتی، اسے سب کے سامنے بے نقاب کرتی۔ میری مامی میرے قریب آئیں اور انہوں نے میرے منہ پر زوردار تھپڑ دے مارا۔ ان کی آنکھوں میں جیسے برسوں کی نفرت بھر آئی تھی۔ انہوں نے چیخ کر کہا کہ میں ان کے بھتیجے پر ڈورے ڈال رہی ہوں اور میں کب ان کے پیچھے گھوم رہی ہوں۔ وہ سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں نے کچھ سچ بولنے کا سوچا تھا، میں تو خود کو بچانے کے لیے کچھ کرنے والی تھی، لیکن یہاں تو مجھے ہی بدنام کر دیا گیا۔ مامی نے بات ہی الٹ دی تھی۔ وہی لڑکا جو میرا پیچھا کر رہا تھا اب خود کو معصوم بنا کر سب کے سامنے پیش کر رہا تھا۔ اس نے ہاتھ جوڑ کر کہا، بہن، میں تو آپ کو بہنوں کی طرح سمجھتا ہوں۔ میں تو ابھی یہی پوچھنے آیا تھا کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے، کیوں میرے پیچھے پڑی ہیں۔ میرے آنسو میری آنکھوں سے نکل کر رخسار پر بہنے لگ گئے تھے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا۔ میرے ہاتھ کانپنے لگے اور میری سانسیں تیز ہو چکی تھیں۔ میرے چاروں طرف مامی کے خاندان والے تھے، وہ سب ہنس رہے تھے، کسی کے چہرے پر افسوس نہیں تھا، سب کو جیسے کسی تماشے کی تلاش تھی، سب کو میری ذلت کا مزہ آ رہا تھا، اور جو تھپڑ اس نے میرے منہ پر مارا تھا وہ صرف میرے جسم پر نہیں میرے وقار پر پڑا تھا۔ میری عزت میرے قدموں میں رون دی گئی تھی۔ مامی نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے کہا، جاؤ جا کر برتن اٹھاؤ، مہمانوں نے کھانا لگا ہے، جا کر پلیٹیں رکھو۔ میں سر جھکائے ہوئے اندر کی طرف بڑھنے لگی، آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور دل ایک ایک دھڑکن کے ساتھ ٹوٹ رہا تھا۔ میں نے برتنوں کی ٹوکری اٹھائی اور صحن کی طرف واپس آنے ہی والی تھی، اچانک گیٹ کی طرف ایک زوردار آواز آئی، گیٹ کھلا اور ایک مرد اندر داخل ہوا۔ ساری تقریب صحن میں ہو رہی تھی، سب کی نظریں اسی پر گھوم گئیں جہاں وہ شخص کھڑا ہوا تھا، اور وہ انہیں اکیلا نہیں تھا، ان کے ساتھ چار اور مرد تھے۔ ان میں سے دو جلال کے قریبی کزن تھے، دو اس کے دوست تھے، اور اس کے درمیان ایک شخص اور بھی تھا جو سفید لباس میں ملبوس تھا۔ اس کے ہاتھ میں نکاح کا رجسٹر تھا اور اس کی آنکھوں میں وقار تھا۔ وہ شخص مولوی صاحب تھے، اور وہ سب جو اندر آئے تھے ان کے چہروں سے صاف پتہ لگ رہا تھا کہ اب یہاں کیا ہونے والا ہے۔ جلال کا چہرہ غصے اور سنجیدگی سے بھرا ہوا تھا، وہ سیدھا آگے بڑھا اور سب کی نظریں جیسے اس پر ٹک گئیں۔ مامی بھی چونک گئیں اور پورا ماحول ایک لمحے کے لیے جیسے رک گیا۔ جلال نے میرے ہاتھ کی طرف دیکھا، میرا ہاتھ جو تھک چکا تھا، جس میں برتنوں کی بھاری ٹوکری تھی، جسے میں صحن کے ایک کونے کی طرف لے کر جا رہی تھی تاکہ مہمانوں کے کھانے کے لیے پلیٹیں اور دیگر سامان اٹھوایا جا سکے، لیکن جلال نے آتے ہی میرے ہاتھ سے وہ ٹوکری ایسے اٹھا کر ایک طرف پھینکی جیسے اس نے میری زندگی کی ساری ذلتوں اور محرومیوں کو دیوار پر دے مارا۔
جیسے اس نے یہ پیغام دیا کہ تم برتن اٹھانے کے لیے نہیں بنی، تمہارے ہاتھ کسی عزت محبت کے لیے ہی بنے ہیں۔ اس نے میری کلائی تھامی اور نرمی سے لیکن مضبوطی کے ساتھ، جیسے کوئی شخص برسوں سے بچھڑے ہوئے کو پکڑتا ہے، جسے کسی نے بہت دیر اپنی جگہ پر واپس لایا ہو۔ اس کے چہرے پر اب کوئی جھجک، کوئی خوف، کوئی سوال نہ تھا، صرف ایک فیصلہ تھا۔ اس نے میری طرف سب کے سامنے دیکھا اور اونچی آواز میں کہا، آج میں فائزہ کے ساتھ نکاح کرنے والا ہوں۔ میں اپنی کزن کے ساتھ شادی کروں گا اور میں اسی کے لیے آیا ہوں، میں اسی کے لیے سارا سفر کر کے واپس آیا ہوں۔ پورا صحن سناٹے میں چلا گیا، ہر آنکھ جلال کو دیکھ رہی تھی، ہر زبان جیسے ساکت ہو گئی، مامی کی حالت جیسے جم گئی اور ماموں خوشی سے جلال کی بات سن رہے تھے۔ پھر وہ آگے بڑھے، جلال کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم نے بالکل صحیح فیصلہ کیا ہے بیٹا، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا ہے۔ مامی کا چہرہ جیسے ایک لمحے میں لال سے نیلا پیلا ہو گیا۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولی، یہ نکاح نہیں ہو سکتا، میں یہ نہیں ہونے دوں گی، میں کبھی بھی فائزہ کو اس گھر کی بہو نہیں مانوں گی، کبھی نہیں۔ جلال کی آنکھوں میں اس وقت کچھ اور ہی تھا۔ وہ نرم لہجے میں مگر مضبوط آواز میں بولنے لگا، یہ نکاح ہوگا کیونکہ میں صرف اس سے محبت کرتا ہوں اور میں اسی کے لیے واپس آیا ہوں۔ جلال نے ایک ایک بات کر کے میں نے اسی کے لیے سب کے سامنے کھول کر رکھ ڈالی، اور یہ بھی کہا کہ مامی میرے لائے ہوئے جوڑے کو فائزہ کو نہ دے کر اپنی بہن کی بیٹی نسیمہ کو بھیج دیا۔ تو میں تبھی سمجھ گیا تھا کہ ان کے دل میں کیا چل رہا ہے، لیکن جو ان کے دل میں ہے وہ میں نہیں مان سکتا، کیونکہ میرا دل تو کسی اور کے ساتھ بندھا ہوا ہے اور وہ ہے فائزہ۔ اس نے کہا کہ مجھے معلوم ہے آپ سب لوگ یہ نکاح نہیں ہونے دیں گے، لیکن میرے پاس وقت کم ہے، مجھے واپس جانا ہے، میری نوکری وہاں میری منتظر ہے اور میں فائزہ کو اکیلا چھوڑ کر نہیں جانا چاہتا، اس لیے یہ نکاح آج ہی ہوگا اور یہیں ہوگا اور سب کے سامنے ہوگا۔ یہ کہتے ہی جلال نے مولوی صاحب کی طرف اشارہ کیا اور کہا، نکاح پڑھائیے۔ اس نے میرے سر پر ایک سرخ دوپٹہ ڈال دیا، جو شاید وہ خود لایا تھا، جو شاید وہ پہلے ہی اس لمحے کے لیے تیار رکھ چکا تھا۔ ماموں میرے ساتھ بیٹھ گئے تھے، وہ میرے سر پر ہاتھ رکھے بیٹھے تھے اور بار بار میری پیشانی کو چومتے جا رہے تھے۔ مول صاحب نے نکاح کے کلمات شروع کیے، میرا دل دھڑک رہا تھا، آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، لیکن زبان پر ایک سچ تھا، ایک سچ جو برسوں سے دل میں چھپا سکا تھا۔ میں نے کہا کہ مجھے قبول ہے۔ مولوی صاحب نے جلال کی طرف دیکھا اور اس نے بھی بلند آواز میں کہا، مجھے بھی فائزہ قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا اور اب میں جلال کی بیوی تھی۔ وہی جلال جو بچپن سے میرا ساتھی تھا، جو ہمیشہ میری آنکھوں میں چھپی اداسی کو سمجھتا تھا، وہ اب میرے مقدر کا حصہ بن چکا۔ نکاح مکمل ہونے کے بعد جب مامی کو ہوش آیا تو ان کے سامنے سب کچھ بدل چکا تھا۔ وہ ہکا بکا ہمیں دیکھ رہی تھی اور کچھ بھی نہیں بول پا رہی تھی۔ مہمانوں کے لیے جو کھانا تیار کیا گیا وہ دعوت کا کھانا تھا، لیکن اب وہ نکاح کا کھانا بن چکا۔ سب حیران تھے، کچھ خوش تھے، کچھ ناراض تھے، لیکن کوئی کچھ بول نہیں رہا تھا، جیسے سب نے خاموشی سے یہ نکاح قبول کر لیا ہو۔ سب لوگ وہ کھانا کھا کر ایک ایک کر کے واپس جانے لگے، لیکن ان کے چہروں پر حیرت کے آثار ابھی تک باقی تھے۔ میں نے اپنے کمرے میں چلی آئی تو میرے دل میں ایک عجیب سا سکون تھا، میرے دل میں ایک عجیب خلش بھی باقی تھی۔ میں نے اپنی ماں کی تصویر اٹھائی جو میری چارپائی کے پاس دیوار پر لگی تھی۔ میں نے اس سے معافی مانگی، میں نے کہا مجھے یہ سب کچھ اتنی جلدی میں نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن میرے پاس وقت کم تھا، میرے پاس اور کوئی راستہ نہیں تھا، مجھے کوئی امید نہیں تھی، کوئی میرا ساتھ نہیں دے گا، لیکن ماموں نے دیا اور جلال نے تو میری دنیا ہی بدل ڈالی۔ جلال اپنی ماں کے پاس گیا، وہ بار بار ان کے قدموں میں بیٹھ کر معافی مانگ رہا تھا، لیکن مامی کا چہرہ سخت تھا، وہ ابھی اس نکاح کو قبول نہیں کر پا رہی تھی، لیکن جلال اپنی بات پر قائم تھا۔ اس نے مجھے اپنے ساتھ رکھا تھا جیسی میں ان کی ذمہ داری نہیں بلکہ اس کا فخر ہوں۔ اس نے میرے اوپر کوئی آنچ نہیں آنے دی، وہ ہر پل میرے ساتھ رہا، گھر میں اس کے نکاح کے
بعد ہر روز جھگڑے ہو رہے تھے، کبھی کوئی رشتہ دار آ کر مامی کے کان بھرتا، کبھی کوئی آ کر بات بناتا، لیکن جلال ان سے الگ ہو کر صرف ایک کام کر رہا تھا، وہ میرے لیے سب کچھ مکمل کر رہا تھا۔ اس نے میرا پاسپورٹ تیار کروایا، سفری دستاویزات بنوائیں اور ٹکٹ کی بھی بکنگ کروا لی۔ اس نے بتایا کہ وہ مہینوں کا کام چند دنوں میں مکمل کروا چکا ہے۔ اس نے کسی کو پیسے دے کر سارے کام نکلوا لیے ہیں تاکہ میں جلد از جلد اس کے ساتھ جا سکوں۔ وہ مجھے یہاں ان سب لوگوں کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے۔ میں نے ایک دن اس سے پوچھا کہ کیا تم واقعی مجھے ساتھ لے کر جاؤ گے یا یہ سب صرف وقتی جذبہ ہے؟ تو وہ ہنس کر بولا کہ تمہیں کیا لگتا ہے میں کوئی بیوقوف آدمی ہوں؟ میں جانتا ہوں اگر تمہیں یہاں چھوڑ کر چلا گیا تو واپس آؤں گا تو شاید تم یہاں نہ مل سکو۔ اس نے کہا کہ میں دور اندیش آدمی ہوں، میں جانتا ہوں حالات کیسے پل میں بدل سکتے ہیں، اس لیے میں تمہیں اپنے ساتھ لے کر جاؤں گا۔ اور وہی ہوا۔ کچھ دن بعد جلال نے مجھے اپنے ساتھ دبئی لے گیا۔ میری نئی زندگی میرے ساتھ وہاں جا رہی تھی اور میری پرانی زندگی وہیں پیچھے رہ گئی جہاں صرف ماضی رہ گیا تھا۔ جب جلال مجھے اپنے ساتھ لے گیا اور ہمارا سفر شروع ہوا تو میرے دل میں ایک عجیب سی خوشی تھی جسے میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی۔ وہ سفر میرے لیے صرف ایک ملک سے دوسرے ملک جانے کا نہیں تھا، بلکہ وہ ایک نئے جہاں میں داخل ہونے کا تھا، جہاں مجھے عزت ملی، محبت ملی اور ایک وہ مقام جو کبھی میرے خوابوں میں بھی نہیں تھا۔ جب ہم لوگ ہوٹل پہنچے تو کمرہ پہلے سے بک تھا۔ جلال نے دروازہ کھولا تو اندر ہر طرف سے خاموشی تھی، لیکن وہ خاموشی ایسی تھی جو امن دیتی ہے، سکون دیتی ہے۔ اس کمرے کی روشنی بھی بہت نرم تھی، خوشبو بھی جاتی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ جلال نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا، یہ اب سب تمہارا ہے، یہ دنیا، یہ زندگی، یہ لمحے سب تمہارے ہیں۔ میں خاموشی سے مسکرا دی کیونکہ میری آنکھوں میں نمی تھی، خوشی کی نمی جو برسوں کے بعد نکلی تھی۔ جلال نے میرے ماتھے پر پیار کیا اور کہا، تمہیں پتہ ہے میں تم سے کتنا پیار کرتا ہوں، میں نے تمہیں ہمیشہ اپنے دل میں بسایا ہے۔ جب میں باہر ملک میں تھا تو میں بھی ہر وقت میرے دل میں تمہاری تصویر ہی ہوتی تھی۔ میں نے ہر دن ہر رات تمہارے بغیر گزار لیا، لیکن تمہارے خیال کے ساتھ وہ کہنے لگا کہ میں نے تمہارے بارے میں سب کچھ جاننے کی کوشش کی۔ میں نے کئی بار اپنی ماں سے کہا کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، لیکن انہوں نے کبھی اجازت نہ دی، بلکہ تمہارے ذکر پر وہ ناراض ہو جایا کرتی تھی۔ مجھے تب اندازہ ہو گیا کہ وہ تم سے ویسا سلوک نہیں کرتی جیسا ایک ماں اپنی بیٹی کے ساتھ کرتی ہے۔ میں نے اس کی بات سنی اور میرے دل میں ایک اور اعتماد پیدا ہوا۔ وہ سب کچھ پہلے سے جانتا تھا، وہ اندھیرے میں نہیں تھا، وہ سچ سے واقف تھا۔ پھر اس نے میرے ساتھ دیا۔ ہم نے اگلے دن دبئی کی شہر کی سیر کی۔ وہ مجھے خوبصورت ساحل پر لے گیا۔ ہم دونوں ننگے پاؤں ریت پر چلتے رہے۔ سمندر کی ٹھنڈی ہوا نے میرے بالوں کو اڑایا اور میں نے جلال کی طرف دیکھا، وہ ہنس رہا تھا، وہ مکمل لگ رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پکڑ رکھے تھے اور ایسا لگ رہا تھا جیسے دنیا میں اور کچھ باقی نہیں، بس ہم دونوں ہی اور ایک اور لمحہ، یہ لمحہ سب کچھ ہے۔ لیکن ایک دن وہ بہت بڑے شاپنگ مال میں لے گیا۔ وہاں اس نے میرے لیے سب کچھ خریدا جو شاید میں نے کبھی سوچا نہ تھا، کپڑے، جوتے، زیور، سب کچھ۔ اس نے کہا، جو چیز تمہیں پسند ہے وہ لے لو۔ میں نے تھوڑا سا منع کیا، لیکن اس نے ہنستے ہوئے کہا، جو تمہارے دل میں برسوں سے دبا ہے وہ اب نکالو، کیونکہ اب تمہارا دل خوش ہونا چاہیے، اب تمہیں کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہونی چاہیے۔ شام کو ہم دونوں ایک خوبصورت ہوٹل کے باغیچے میں بیٹھے تھے۔ وہاں ایک چھوٹا سا فوارہ چل رہا تھا اور پچھلے حصے میں ہلکی سی موسیقی بج رہی تھی۔ جلال نے میرے لیے چائے منگوائی اور ہم دونوں خاموش بیٹھے رہے، بس ایک دوسرے کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے۔ کوئی الفاظ نہیں تھے، لیکن پھر بھی سب کچھ کہا جا رہا تھا۔ ایک رات جب ہم کمرے میں واپس آئے تو میں نے کہا، فائزہ، تم میرے لیے سب کچھ ہو، تمہارے بغیر میری زندگی ادھوری ہے اور اب مکمل ہوئی۔ وہ لمحہ ہمارے بیچ ایک نئی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ اس کے لہجے میں خلوص تھا اور میں نے اپنی پیشانی اس کے کندھے پر رکھ دی تھی۔ میری آنکھوں سے بہتے آنسو اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے، لیکن وہ مسکرا رہا تھا اور کہہ رہا تھا، یہ آنسو اب صرف خوشی کے ہوں گے،
ہم دونوں نے ایک چھوٹا سا گھر کرائے پر لیا اور جو دبئی کے ایک پرسکون علاقے میں تھا۔ میں نے وہاں سے سمندر کا منظر بھی نظر آتا تھا۔ صبح جب میں کھڑکی کھولتی تو ہوا کے ساتھ روشنی اندر آتی تھی۔ جلال میرے لیے ناشتہ بناتا، وہ کہتا تھا تم نے بہت برداشت کر لیا، اب میں چاہتا ہوں تم صرف آرام کرو، خوش رہو۔ کبھی کبھی ہم دونوں مل کر کچن میں کھانا بناتے تھے، کبھی وہ مجھے اپنے بچپن کی شرارتیں سناتا اور میں ہنستی جاتی تھی۔ کبھی ہم دونوں چھت پر بیٹھ کر ستاروں کو گنتے تھے اور میرے ہاتھوں کو تھامے رکھتا تھا، ایسے جیسے کبھی چھوڑے گا ہی نہیں۔ اکثر وہ میرے بالوں میں تیل لگاتا تھا، میری کنگھی کرتا تھا اور کہتا تھا اب یہ ہاتھ صرف تمہارے لیے ہیں، یہ زندگی صرف تمہارے ساتھ گزارنی ہے۔ جلال نے میرے دل کو، میری روح کو وہ مقام دیا جو شاید بہت کم عورتوں کو نصیب ہوتا ہے۔ ہم دونوں اب ایک دوسرے کے ساتھ تھے، ہمارے درمیان کوئی دیوار نہیں تھی، کوئی روک ٹوک نہیں تھی، کوئی پردہ نہیں تھا، صرف دو دل تھے ایک دوسرے کے لیے دھڑکتے تھے۔ اللہ کا شکر تھا کہ اس نے میرے صبر کا پھل مجھے اتنی بڑی خوشی کی صورت میں دیا۔ میں نے جلال سے کہا میں دعا کرتی ہوں کبھی کوئی دکھ تمہارے پاس نہ آئے، تو وہ ہنس کے کہنے لگا کہ جب تم ہو تو دکھ کیسے آئے گا، کیونکہ تم ہی میری خوشی ہو۔ اب ہم ساتھ تھے، اب ہم مکمل ہوئے تھے اور اب ہم دونوں نے طے کر لیا تھا کہ کبھی بھی ایک دوسرے کا ہاتھ نہیں چھوڑیں گے اور ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے جیتے رہیں گے۔ ناظرین، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔